فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله عز وجل: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. محترم سامعین کرام، ہفتہ وار یہ پروگرام اسی ترتیب سے منعقد ہوتا ہے. اور مجھے مدعو کر کے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نکاح کی اہمیت، اس کے بنیادی ارکان و شرائط. نکاح، اس کا لغوی معنی باہم ملنے کے ہیں. عربی لغت کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے وانکحت الاشجار، کہ درخت بہت سارے آپس میں مل گئے، آپس میں گل مل گئے اور کڈمڈ ہو گئی، آپس میں مکس ہو گئے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وانکحت الاشجار، اور یہ لفظ نکاح سے نکلا. اور اصطلاحی طور پر نکاح کا جو معنی ہے وہ ہے عقد کرنا، باہمی ایک عقد. یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے. دور جاہلیت میں نکاح کے مشہور 4 قسمیں تھی. ان میں سے ایک قسم، ایک طریقہ کار بالکل ہی ٹھیک تھا، جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی یہی طریقہ ہے کہ عزت کے ساتھ کسی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لینا، جن سے نکاح روا ہے، پھر باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہونا، شادی کی تاریخ طے ہونا اور شادی ہو جانا. اور 3 جو طریقے تھے وہ بہت ہی گندے طریقے تھے. الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جاہلیت کی چند جھلکیاں جو ٹائٹل لکھا ہے، اس کے اندر یہ 4 قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. ان میں سے ایک صرف قسم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کتنی عزت دی ہے، اور بالخصوص اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت عطا کی ہے. گندے 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ یہ بھی تھا کہ ایک ہی عورت کے 10 سے زائد مرد ہوا کرتے تھے. ایک ہی عورت کے 10 سے زائد مرد ایک ہی وقت میں ہوا کرتے تھے، اور وہ اس کے شوہر ہوا کرتے تھے. کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے. ایک ہی عورت کے 10 سے زائد شوہر، ایک ہی عورت بیک وقت 10 سے زائد شوہر وہ رکھتی تھی، اور 10 سے زائد مرد ایک ہی عورت سے ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں اسے رکھا کرتے تھے. اور اب آپ اندازہ لگائیں
کہ جب اولاد کا سسٹم ہوتا تھا تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ یہ اولاد کس کی ہے؟ تو 10-12 اس کے مرد ہے. اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے نا رائج تھا. قیافہ شناخت کو بلاتے تھے اور وہ 10 سے 12 ہے، 14-15 ہے، اس کے شوہر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہیں ہے بلکہ وہ اس کے شوہر ہے. ان کو کھڑا کیا جاتا اور بچے کو غور سے قیافہ شناخت دیکھتا اور پھر وہ کہتا کہ یہ بچہ زیادہ تر اس مرد کے ہم شکل ہے، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں، اس کا یہ ڈیزائن، اس کی یہ ساری چیزیں. تو پھر وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا کہ یہ عورت تو یہی ہے لیکن مرد جو ہے یہ 10-12 میں سے یہ اس کا ہے. آپ اندازہ لگائیں، 3 گندے طریقے نکاح کے. اسلام نے ان گندے طریقوں کے پرخشے اڑا دیے، اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ عزت کے ساتھ نکاح ہوگا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فرمایا جو محصنات ہے، محصنات کا معنی 3-4 معنوں میں آتا ہے اور یہاں معنی کیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں. وہ عورت جس کے نکاح میں کوئی مرد ہے یا وہ مرد جس کے نکاح میں کوئی عورت ہے. والمحصنات، یہاں محصنات مؤنث ہے کہ والمحصنات وہ عورت جو کسی کے نکاح میں موجود ہے. فرمایا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں سے تو نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں تو رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بیک وقت ایک ہی وقت میں اگر ایک کے نکاح میں ہو دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. اسلام نے اس سسٹم کو ختم ہی کر دیا. دور جاہلیت کے سارے راستے بند کر دیے، ختم کر دیے. کتنی اللہ نے عزت دی عورت کو. یہ اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، اس کو مقام عطا کیا. یہ جو عورتیں چیختی ہیں نا اپنے حقوق کے لیے، اسلام نے سب سے بڑا ان کو حقوق دیا ہے کہ آپ ایک عورت ہو، آپ ایک مرد کے نکاح میں جچتی ہیں، آپ کے 2-1 سے زائد مرد ہو، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا. عورت کا معنی ہی پردہ، ستر، کتنی عزت دی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نکاح اور یہ جو اللہ رب العالمین نے نکاح سے قبل مرد سے اس کے نفس سے اللہ نے اس کی زوجہ کو، مؤنث کو پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا. فرمایا یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے پورے دنیا کو آباد کرنا. کتنے مرد، کتنی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے خاندان. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں سے اللہ نے پیدا کیے تمہارے جوڑے. آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں غذا دونوں بچوں کو وہ ایک ہی ملتا ہے. جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کو لگ رہا ہوتا ہے. ماں حمل سے ہے، لیکن 2 مختلف جنس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ایک بچی. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اور دونوں کے عادات، دونوں کے چہرے، دونوں کی جنس، دونوں کے معاملات بالکل الگ. اور جو پیڑ کے اندر غذا ملی ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جنس الگ الگ ہے. کبھی ایک ہی جنس کے لگاتار بیٹے ہی پیدا ہو رہے، کبھی ایک ہی جنس کے لگاتار بیٹیاں، کبھی بیٹا، کبھی بیٹی، کبھی بیٹی، کبھی بیٹا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں اس طرح پیدا کیا. پھر پیدا کرنے کے بعد تمہارے نفسوں سے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے عورتوں کا انتظام فرمایا.
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ہو، قلبی سکون ہو۔ جس مرد کا گھر آباد ہے، جس کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی زندگی کچھ اور ہے، اور جس کا گھر آباد نہیں ہے، پوری زندگی وہ اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا، وہ پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ وہ جتنا کہے کہ نہیں اپنے کو جھوٹی تسلیاں دے کہ شادی کرتا پھنس جاتا کوارا بہتر، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تیری جو ہے نا جھوٹی باتیں، تجھے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا لتسکنوا الیہا، میں نے اس کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں قلبی سکون ہو، اور آپ کہتے ہو میں اس کے بغیر سکون سے ہوں۔ آپ ٹھیک ہو یا آپ کا رب، اس کا کلام ٹھیک ہے؟ رب کا کلام کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا، تمہارے سکون کے لیے تو سسٹم بنایا ہے۔ وجعل بینکم مودہ، تمہارے درمیان مودت قائم کی، محبت قائم کی، الفت قائم کی اور شفقت قائم کی۔ پھر اولاد بڑی وحفدہ، پوتے، حفدہ کہتے پوتوں کو، فرمایا بیٹوں کا سسٹم، پھر ان بیٹوں کی اولاد، پھر پوتے، پھر پر پوتے، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی نشانی ہے، تم غور تو کرو۔